وہ فنا ہے، اور جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ بقا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر آنے والا امام چل دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا نماز جنازہ خود پڑھایا؟ یہ واقعہ عوام و خواص میں بہت مشہور ہے کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور المعروف صابر پاک یعنی صابر پاک صابر پیا کے نام سے مشہور ہیں۔ کلیر شریف میں ان کا درگاہ ہے، مزار ہے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ واقعہ عوام میں بہت مشہور ہے کہ انہوں نے اپنا نماز جنازہ خود پڑھایا اور بتایا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ ہمارے یہاں کے بہت سے قوال حضرات اور مقرر حضرات نے بیان کیا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند ویڈیوز پہلے پیش کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد آج الحمدللہ میں بڑی تحقیق کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آیا یہ واقعہ جو مشہور ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، اور یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے پہلے کچھ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آگے تحقیق پیش کریں گے۔ کامیر کے قلعے کے قریب ٹھوکر لگی اور آنکھ کھلی تو کلیر میں اپنے آپ کو موجود پایا۔ دیکھے تو کیا، مرشد کا جنازہ نہا دھل کر کے رکھا ہوا ہے۔ نہلانے والا نہیں پتا، دلانے والا نہیں پتا، کفن پہنانے والا نہیں پتا، جنازہ تیار ہے۔ سوچا سب تو تیاری ہے، ہمارے تو محتاج ہی نہیں۔ توجہ کریں، مرشد اس شان کا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا ہم جائیں گے تبھی ان کو کچھ ملے گا، نا، یہ تو کسی کے محتاج ہی نہیں، کیونکہ خدا کے دوست جو ہو گئے۔ جنازہ تیار، سوچا سب تو تیار ہے، کیا کریں؟ مرشد کی وصیت یاد آئی، نہ جنازہ نہیں پڑھنا، کوئی آئے گا پڑھانے کے لیے۔ امام آیا، آنے والا، چہرے پہ نقاب اور نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوا۔ خدا جانے پیچھے غیبی مخلوق کتنی بڑی تعداد میں آ گئی، اور اس کے بعد نماز ہوئی، سلام پھیرا، جانے والے چلے گئے، آنکھ چپکی اور جانے والے چلے گئے۔ گھوڑے پہ سوار ہوا، امام جانے لگا، گھوڑے کی لگام پکڑی۔ محترم، جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تیرے پیر کا جنازہ کس نے پڑھایا، تو میں یہ تو بتاؤں گا پڑھانے والا کون تھا۔ امام مستور الحال تھا، یہ کہہ کے چپ ہو جاؤں گا؟ اتنا تو بتا ہی سکوں گا کہ مرشد کے جنازے کا امام کون تھا۔ جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو معتبر راویوں نے بیان کیا، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ میرا مرشد خود صابر کلیر تھے۔ صابر پاک تھے، صابر پاک تھے۔ میں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ شمس الدین یاد کر، ایک دن تو نے پوچھا تھا مرشد فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، تو ہم نے کہا تھا ایک دن تجھے دکھا دیں گے فنا کیا ہے بقا کیا ہے۔ یہاں دارالعلوم بھی موجود ہے اور خانقاہ بھی موجود ہے۔ دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہوں میں دکھایا جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اہل سنت میں مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے۔ ہم پڑھانے والے مسلک میں بھی ہے اور دکھانے والے مسلک میں بھی ہے۔ ہمارا ہی مسلک ہے جو پڑھاتا بھی ہے دکھاتا بھی ہے۔ اللہ اکبر کا ہم نے کہا تھا نا، ایک دن دکھا دیں گے تو دیکھ لے، وہ جو جنازے میں پڑا ہے وہ فنا ہے، اور جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ بقا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر آنے والا امام چل دیا۔ اللہ اللہ۔ اہل سنت و جماعت میں بہت سارے اسلاف ہمارے ایسے گزرے، سرکار صابر پاک کو لے لیں، سرکار صابر پاک کو لے لیں کہ اپنا جنازہ آپ نے خود پڑھایا، اپنا جنازہ آپ نے خود پڑھایا۔ جی آپ نے دیکھا ان ویڈیوز میں کہ ہمارے ہاں کے خطبہ حضرات جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا نماز جنازہ خود پڑھایا، اپنا نماز جنازہ خود پڑھایا۔ دنیا سے وصال کر جانے کے بعد اپنا نماز جنازہ خود پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ رول اور قاعدہ ہے، ہمارے جو مقرر حضرات ہیں، خطبہ حضرات ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جو واقعہ قرآن و صحیح احادیث سے ٹکرائے گی، اس کے خلاف جائے گی، ہم ان واقعات کو نہیں مانیں گے۔
ہمارے لیے سب سے پہلے قرآن مقدس ہے. جو قرآن مقدس کے خلاف جائے گی کوئی بات، کوئی واقعہ، ہم اس کو رد کر دیں گے. پھر اس کے بعد صحیح احادیث مبارکہ ہے کہ صحیح احادیث کے ساتھ اگر کہ کوئی واقعہ ٹکراتا ہے، اس کے خلاف جاتی ہے، کوئی واقعہ اس کے خلاف اگر پایا جاتا ہے تو ہم اس واقعے کو رد کر دیں گے. یہ میں نہیں، یہ تمام جو خطبہ ہیں الحمدللہ ان کو بھی پتہ ہوگا اگر وہ عالم ہیں تو کیا یہ واقعہ حدیث مبارکہ سے نہیں ٹکراتی؟ ان کو سمجھ میں نہیں آتی؟ اصول سے نہیں ٹکراتی؟ جو شریعت کے قانون ہے وہ اس سے ٹکراتی نہیں؟ ہم ابھی آپ کے سامنے وہ سب پیش کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو ہے آپ کو تحقیق کی طرف لے چلوں گا. حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آپ جان لیجئے کہ ان کے یہ سب جو واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے اپنا نماز جنازہ خود پڑھایا، پھر انہوں نے 12 سال جو ہے گولر کی ساخ پکڑ کے آپ کھڑے رہے، کھانا نہیں کھائے، پانی نہیں پیے، تو پھر نماز بھی ترک ہوئی ہوگی. بہرحال اس کے بعد اپنی بیوی کو جلا دینا، یہ سب جتنے واقعات ہیں، اور بھی بہت سے واقعات ہیں مشہور ہیں جو عوام میں، یہ سب واقعات اور یہ سب عقل میں بھی آنے والی چیز نہیں. حالانکہ کرامت ہوتی ہے، میں مانتا ہوں کہ عقل میں نہیں آتی. پہلی بات میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، یہ جان لیجئے کیونکہ اس پہ لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں اولیاء سے بغض رکھنے والا ہوں. اللہ کی قسم اولیاء سے محبت کرتا ہوں. اولیاء کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اولیاء کے کرامت کو مانتے ہیں. جو اولیاء کے کرامت کا منکر ہے اس کی سمجھ لیجئے اعمال برباد ہیں، وہ ختم ہے. وہ میرا یہ عقیدہ ہے. میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہوں. اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، ان کے وصال کے بہت بعد میں ان کے یہ سب واقعات جو ہیں کتابوں میں درج کیے گئے، لکھے گئے. اور کتابوں میں لکھنے والے زیادہ تر دنیا شعبہ ذات سے تعلق رکھنے والے تھے. وہ دنیاوی شعبہ سے تعلق رکھنے والے تھے. کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی کچھ سمجھ رہے ہیں. واقعات لکھ تو دیے گئے ہیں، تحقیق نہیں کیے گئے. اور پھر کیا ہوا، ہمارے یہاں کے جو ہے کچھ پیشے ور خطبہ جو ہیں وہ بس کتابوں سے پڑھتے ہیں اور پڑھ کے بیان کر دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے. سب سے پہلے اب آئیے میں تحقیق کی طرف چلتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، آپ اس کو غور کر لیجئے، کہیں نوٹ کر لیجئے. اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو اس سے دلیل مانگیے. آپ کو میں بتاتا ہوں. پوائنٹ پہلا، یہ واقعہ کسی بھی معتبر کتاب میں نہیں موجود ہے، کسی معتبر شخصیت نے نہیں لکھی ہے. جی، یہ واقعہ کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا نماز جنازہ خود پڑھایا، کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے. ہاں کچھ کتابوں میں ہے، میں نے پڑھا ہے، خود دیکھا ہے میں نے، لیکن وہ سب کتابوں میں لکھ دینے سے کوئی یہ معتبر دلیل نہیں ہے، نہ وہ معتبر کتاب ہیں. اس میں تو اور بہت سے بونڈر واقعات موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلا پوائنٹ کیا، یہ کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، معتبر شخصیت نے نہیں لکھی ہے. جتنی کتابوں میں حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یعنی ان کے وفات کے متعلق، وصال کے متعلق لکھے ہیں، تو اس میں یہی لکھا ہے کہ پھر ان کا وصال ہوا، ان کو دفنا دیا گیا. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ واقعہ موضوع من گڑھت کیوں ہے. یہ واقعہ موضوع من گڑھت اس لیے ہے کہ یہ صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے. صحیح حدیث سے جس پر امت کا اتفاق ہے، ان حدیثوں سے ٹکراتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 4223 نمبر حدیث، اور انٹرنیشنل نمبرنگ اگر دیکھیں گے تو 1631 یعنی 1631 نمبر روایت. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یعنی مرکزی راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ واقعہ صحیح
حدیث سے ٹکراتی ہے، اور جب صحیح حدیث سے کوئی واقعہ ٹکراتی ہے تو ہم اس واقعے کو رد کر دیتے ہیں۔ وہ صحیح حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرائے تو کیا ہم اس کو صحیح مانیں گے؟ کوئی مسلمان نے صحیح نہیں مانے گا۔ تو اس میں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے، یعنی فوت مطلب جب مر جائے، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ منقطع مطلب ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، یعنی اس کا عمل جو ہے منقطع ہو گیا، کٹ گیا، بند ہو گیا، اسٹاپ ہو گیا۔ پہلے پوری حدیث میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد سمجھاؤں گا۔ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے، وہ منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ 3 چیزوں کے علاوہ مرنے والے کا تمام عمل جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کیا؟ صدقہ جاریہ، یعنی کوئی صدقہ کیا ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، صدقہ جاریہ، اور ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم چھوڑ دیا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اچھی بات اس سے پتہ چلے، اور لوگ جو ہے اس بات سے جو ہے اللہ رسول کو پائیں اور اللہ رسول کی طرف ان کا رجحان بڑھے، ایسا علم، سچائی کی طرف جائیں، ایسا علم۔ اور تیسرا ہے نیک بیٹا، نیک اولاد، سمجھ رہے ہیں؟ نیک اولاد مطلب اس کے پیچھے وہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ یہ 3 چیزوں کے علاوہ تمام جو ہے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ نماز پڑھنا یا پڑھانا ایک عمل ہے یا نہیں؟ ہر کوئی کہے کہ ہاں ایک عمل ہے، نماز پڑھنا یا پڑھانا ایک عمل ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فوت ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد، اس کا تمام جو ہے 3 چیزوں کے علاوہ تمام جو ہے عمل جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اسٹاپ ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی وہ خود سے اپنے کو کوئی فائدہ، نفع، نقصان نہیں پہنچا سکتا، ختم ہو گیا، دفتر بند ہو چکے۔ عمل لکھنے والے دفتر جو ہے وہ اعمال لکھنے والے دفتر بند ہو چکے ہیں، اب وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کے اعمال سب بند ہو چکے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نماز جنازہ پڑھانا ایک عمل ہے، اور یہ عمل حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ تمام عمل جو ہیں اب منقطع ہو گئے ہیں۔ میت کے لیے دعا ہی تو کرتے ہیں، نماز جنازہ میں کیا کرتے ہیں؟ میت کے لیے دعا ہی تو کرتے ہیں۔ اب میت کے لیے دعا کون کرے گا؟ کوئی دوسرا کرے گا نا جو زندہ ہے۔ مرنے والے کے لیے تو تمام اعمال اس کے منقطع ہو چکے ہیں، اب بند ہو چکے ہیں، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیا معاذ اللہ الزام جو لگا دیتے ہیں، یہ الزام ہی ہے نا کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیا معاذ اللہ قرآن مقدس نہیں پتہ تھی، حدیث مبارکہ نہیں پتہ تھے کہ اللہ رسول کے قول تو یہ ہیں کہ تمام اعمال جو ہیں اس کے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ اور علم اور جو ہے نیک صالح اولاد۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ اولیاء سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ولیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میں کم کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ محبت میں آ کے، عقیدت میں آ کے آپ کہو گے نہیں تعویل کر کے، یہ ادھر سے ادھر سے کر کے آپ جو ہے اس کو صحیح ثابت کرو گے، تو آپ کو میرے بھائی ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اس واقعے کو تمام لوگ جو ہے رد کر دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، اس کو چاہے جتنا بچا کے رکھو، چاہے جتنا سنبھال کے رکھو، لوگوں کے سامنے جھوٹ آ ہی جائے گا۔ تو ایسا جھوٹ جو اولیاء کی طرف منسوب کیا گیا ہے، آپ کتنا سنبھالو گے؟ علم آپ کی وراثت نہیں ہے،
قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور علم جو ہے حاصل کرتے رہیں گے، اور یہ ایک دن اس کی حقیقت سامنے آیا ہو جائے گی، اور تب پھر آپ کیا دلیل دیں گے؟ آپ کے سامنے کیا دلیل ہوگی؟ کون سی معتبر کتاب سے آپ اس کو ثابت کریں گے؟ کیا تب بھی آپ تعویل ہی کرتے رہیں گے؟ لوگ جواب مانگیں گے آپ سے۔ سمجھنے والی بات ہے، آپ سمجھیے اس کو۔ تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ واقعہ حدیث مبارکہ سے ٹکراتی ہے، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، صحیح مسلم میں نہیں ہے یہ واقعہ۔ کہاں کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں تو ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4223 نمبر، جامع ترمذی حدیث نمبر 1376 نمبر، سنن ابو داؤد 2880 نمبر، سنن دارمی 578 نمبر، سنن نسائی 3681 نمبر، اور مشکات المصابیح 203 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، آپ جا کے دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال جو ہیں منقطع ہو جاتے ہیں، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، حضرت صابر پاک نے اپنا نماز جنازہ خود پڑھایا۔ تو کیا حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں پتہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام اعمال منقطع ہو گئے، اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی عمل کرنا؟ اور نماز پڑھنا کیا ہے؟ ایک عمل ہی تو ہے نا۔ یہ سب سمجھنے والی بات ہے میرے بھائی، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اور آج نہیں تو کل، اگر آج نہیں مانیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ ضرور مانیں گے، اور آپ نہیں مانیں گے تو آپ کی نسلیں مانیں گی کہ ہاں یہ واقعہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کسی معتبر شخصیت نے یا کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے، عوام میں بس مشہور ہو گیا ہے یہ سب واقعات۔ اور جنہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے زیادہ تر دنیاوی شعبہ سے تعلق رکھنے والے تھے، پھر ان سے کئی کتابوں میں لیا گیا، لین دین کیا گیا۔ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے، پرسنلی مجھ سے پوچھا جائے کہ اسلام میں بہت سے واقعات مشہور ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا واقعات تو بہت ہیں، لیکن زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں، ایک دوسرے سے نقل کیے گئے ہیں، تحقیق نہیں کی گئی ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں، جو واقعات کتابوں میں لکھے ہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں، بس نقل کیے گئے ہیں، ایک دوسرے سے نقل کیے گئے ہیں کہ انہوں نے فلاں شخص نے لکھا ہے اپنی کتاب میں تو میں بھی لکھ لیتا ہوں اور ان کے حوالے سے لکھ لیتا ہوں۔ تحقیق نہیں کیا گیا کہ آیا واقعہ جو ہے وہ تو شریعت سے ٹکرا رہی ہے، حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے، اللہ کے رسول کے قول سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، بس واقعہ ہے، لکھ لو کتاب میں، لکھ لیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آئے کچھ مقرر حضرات، انہوں نے بھی تحقیق نہیں کی، انہوں نے بھی کیا کیا، کتابوں میں دیکھا موجود ہے، کتاب میں لکھا ہے، ان کو بھی دلیل مل گئی کتاب کی، انہوں نے بھی بیان کر دیا۔ پوچھا جائے کہ آپ نے کس کتاب میں لکھا ہے تو وہی کتابوں کا آپ حوالہ دیں گے، اور پھر پتہ چلے گا، آپ اگر عالم ہوں گے یا کسی عالم سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ جس کتاب میں لکھا ہے کیا وہ کتاب معتبر ہے، اس کتاب پر یقین کیا جا سکتا ہے، اس کے مصنف جو ہے معتبر ہیں، تو پتہ چلے گا کہ نہیں۔ لیکن یہ کام کرنے والے علماء ہی کر سکتے ہیں، اور علماء جو ہیں، میں نے الحمدللہ علماء کرام سے رابطہ کر کے بھی پوچھا، اور علماء کی کتابوں کا بھی میں نے مطالعہ کیا، تو انہوں نے بھی جہاں بھی لکھا ہے یہی لکھا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک حوالہ دے ہی دیتا ہوں، میں نے دیکھا مدنی چینل، الیاس رضا تاری صاحب کا جو چینل ہے مدنی چینل، وہاں کے علماء نے جب کتاب لکھی حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق، تو انہوں نے بھی جب لکھا حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے متعلق، ان کا انتقال کیسے ہوا اور کب ہوا اور کیسے ان کو دفن کیا گیا، تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ان کے مریدین جو ہیں ان کو باقاعدہ نہلائے دھلائے، اور ان کو یہ نہیں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا نماز جنازہ خود آ کے پڑھایا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر مجھ سے بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔